ہو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کان کو لیجئے، کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے۔ سابقہ فقہائے اعظام نے یہ لکھا ہے کہ کان میں اگر دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان ایک راستہ باقاعدہ موجود ہے، تو انہوں نے کان میں دوائی ڈالنے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اب اس دور میں کان میں پانی ڈالے یا دوائی ڈالے تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر کسی نے دوائی ڈالی تو پردے کے پھٹنے کی وجہ سے اب باقاعدہ روٹ بن جائے گا اور اب دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فقہائے اعظام نے آنکھ اور حلق کے درمیان یہ قیاس کیا تھا، گمان کیا تھا کہ شاید راستہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے لکھا کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، ایک روٹ موجود ہے، لہذا اگر کوئی آنکھ میں اس دور میں دوائی ڈالے گا جدید مسئلے کے مطابق اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنکھ میں سرما لگانے سے بھی ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سرما وغیرہ لگاتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے تو حلق میں مطلب کالا پن پہنچتا ہے، اگر باقاعدہ تھوکے تو اس میں وہ کالا پن نظر بھی آتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان چونکہ روٹ ہے اور سرما بھی باقاعدہ ایک شے ہے جو آنکھ کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہے، تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالت روزہ میں سرما لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لہذا اس سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ چونکہ سرمے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت باقاعدہ منقول ہو گئی ہے، لہذا سرمے کا استثناء ہوگا، یعنی اس کو ہم روزہ ٹوٹنے والے حکم سے خارج رکھیں گے۔ باقی جتنی صورتیں ہیں، آنکھ میں کوئی بھی دوائی ڈالی، کچھ اور چیز ڈالی جو سرمے کے علاوہ ہے اور وہ حلق تک پہنچ گئی اور پہنچی جاتی ہے عموماً، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اب مثلا ناک میں آ جائیے، ناک میں کوئی دوا ڈالی تو ناک میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہوتا ہے، جیسے ہم بعض اوقات پانی سونگھتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے تو دماغ کو چڑھ جاتا ہے، اندر پہنچ جاتا ہے، اور باقاعدہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریگولر طریقے سے غذا نہیں کھا پاتے تو ناک کے ذریعے نلکی ڈالی جاتی ہے اور پھر ان کے معدے میں غذا پہنچائی جاتی ہے، تو یہ باقاعدہ ایک ناک اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے ناک میں دوائی ڈالی تو یہ سوراخ کے ذریعے اندر پہنچ گئی، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ ہے کہ منہ میں اگر کوئی غذا وغیرہ ڈالی اور کھا لی تو یہ بھی چونکہ منہ تو ڈائریکٹ حلق سے اور معدے سے تعلق رکھتا ہے، باقاعدہ راستہ ہے اور ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منہ عطا فرمایا کہ ہم کھائیں پئیں، لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر قصدن روزہ یاد ہے اور کھائے گا پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی ہم اس پہ کلام نہیں کر رہے کہ ٹوٹنے پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، یا آگے انشاءاللہ مسائل بتائیں گے، فی الحال اتنا بتائیں گے کہ کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو منہ کے ذریعے جو روزے ٹوٹتے ہیں اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اور یا منافذ کے ذریعے آپ کہہ لیں مزید تفصیل ہے، میں عرض کرتا ہوں، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک تو دیکھیں سوراخ کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کی صورت آپ کو بتائی کہ ناک میں دوا وغیرہ ڈالی تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا منہ میں کچھ کھایا اور حلق کے اندر سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، تیسری اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھائی تھی، وہ داڑھوں میں جمی ہوئی تھی حتیٰ کہ سحری کا وقت بند ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ روٹی کھا رہے تھے کہ سحری اپنے ٹائم دیکھا بالکل چند سیکنڈ رہ گئے تو آپ نے ہاتھ روک لیا اور کلی وغیرہ بھی کی، لیکن دانتوں میں یا داڑھوں کے اندر کوئی غذا رہ گئی اور پھر مطلب جب روزہ بند ہو گیا تو وہ تھوک کے ساتھ اندر پہنچ گئی، یا آپ نے کوئی مطلب ہڈی وغیرہ چبائی تھی یا بوٹی چبائی تھی، وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ روزہ بند ہونے کے بعد وہ حلق سے نیچے اتر گئی، پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز موجود ہو اور حالت روزہ میں انسان اس کو معدے میں اتار لے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ چیز چنے کے برابر تھی یا نہیں، اگر چنے کے برابر یا زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی، جیسے عموماً بوٹی کے ریشے ہوتے ہیں یا روٹی کے ذرے وغیرہ دانتوں میں جم جاتے ہیں، تو ان سے روزہ نہیں جایا کرتا۔
ایک صورت ہوتی ہے دھواں پہنچانے کی، کہ مثال کے طور پر آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی بس نے دھواں چھوڑا، وہ ناک کے ذریعے اندر چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ بہرحال دھواں سوراخ کے ذریعے ہی اندر جا رہا ہے، حکم تو یہ تھا کہ منافذ کے ذریعے کوئی شے اندر جائے تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن یہاں پر شریعت نے ایک قید لگائی ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر قصداً دھوئیں کو اپنے اندر تک پہنچایا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر نہیں کیا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اس سے مسئلہ حل ہوا، کسی نے سگریٹ پی تو چونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، حقہ پیا روزہ ٹوٹ جائے گا، سگار وغیرہ یوز کیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چاہے وہ شخص یہ کہے کہ میں نے تھوڑا سا کش لیا تھا اور اندر نہیں لے کر گیا ہوں، دھواں میں فوراً باہر نکال دیا تھا، تو دھواں اتنی لطیف اور اتنی نرم شے ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا بھی پئیں گے تو فوراً اپنا روٹ بناتا چلا جاتا ہے اور آگے تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ ضرور اندر اتر جائے گا چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا دھوئیں سے یعنی سگریٹ سے اور حقے سے کیونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ثابت ہو رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر پہنچانا نہ ہو تو پھر روزہ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگربتی سلگا دی، اب اس کا دھواں پورے کمرے میں پھیل رہا ہے اور صرف آدمی نارمل انداز میں بیٹھا ہوا ہے اور سانس لے رہا ہے اور وہ دھواں اندر باہر جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اگربتی جلائی اور کسی نے جان بوجھ کے ناک قریب کر کے لمبا سونگا اور اب وہ دھواں اندر چلا گیا تو اب چونکہ قصداً دھوئیں کو کھینچ کے اندر لے جایا گیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ کہیں جا رہے تھے، بس نے دھواں چھوڑا اور سب وہ اندر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی مسئلہ غبار وغیرہ کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں، اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور بہت ساری مٹی آ کر حلق میں چلی جاتی ہے، منہ میں بھر جاتی ہے، ناک کے ذریعے اندر اتر جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کو بھی دھوئیں پر قیاس ہم کریں گے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ جان بوجھ کر ان میں سے کوئی چیز اندر نہ لے جائی جائے، اور جان بوجھ کے کون لے کر جائے گا؟ لیکن بہرحال اس مٹی وغیرہ سے دھوئیں سے یا مٹی سے جبکہ جان بوجھ کر نہیں لے جایا گیا، قصداً ایسا نہیں ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ بعض ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے میں پان یا تمباکو کھانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ پیک اندر لے کر نہ جائیں، تھوکتے رہیں تو کیا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب انسان پان کھاتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے اثرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں۔ منہ میں پان ہے تو آہستہ آہستہ ذرات جو ہیں حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اسی وجہ سے حلق میں جو پان کھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ذرا کھانسی سی آتی ہے یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ حلق میں کوئی چھالیاں وغیرہ پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی پان حالت روزہ میں پان وغیرہ کھائے تو اس کا روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ذرات وغیرہ حلق میں نہیں پہنچے، کیونکہ اس کے ذرات آہستہ آہستہ حلق تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ یہی تمباکو کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے اس لیے انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے اور آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔